السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں 11ویں مجلس کے اختتام تک پڑھنے کی ہم نے سعادتیں اور برکتیں حاصل کی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ یہ کتاب ہشت بہشت یہ خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور یہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، جن میں کی پہلی کتاب انیس الارواح جو کہ حضور خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اسی کتاب سے 11ویں مجلس تک ہم نے استفادہ کیا، اور اس درس میں انشاءاللہ العزیز 12ویں مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سخن در سلام کردن استاد بود، یعنی سلام کرنے کے متعلق گفتگو چلی۔ اس مجلس میں سلام کرنے سے متعلق تذکرہ ہوا۔ حضرت نے سلام کرنے سے متعلق جو فوائد و برکات بیان فرمائے ہیں، یقیناً ہم اس کی طرف آئیں گے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ملفوظات، مبارک ارشادات اور حبیب پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات سے ہم روشناس ہو جائیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ سلام سے متعلق باضابطہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب کبھی تمہیں کوئی سلام کرے تو تم فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر جواب لوٹاؤ، اس سے بہترین جواب دو، اور دوہا یا پھر اسی کے مثل لوٹاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں سلام کرنے سے متعلق 2 باتیں واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہو تو اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ اس سے بہترین جواب سے اس کو سرفراز کیا جائے، بہترین جواب اس کو لوٹایا جائے، اور اگر اس سے بہترین اس نے جو سلام کیا ان کلمات سے بہترین جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اس نے جن کلمات سے ہم پر سلامتی کی یہ دعا کی ہے انہی کلمات سے لوٹا کر اس کو جواب دیں، انہی کلمات کے ذریعے اس کو جواب لوٹا دیں۔ اور پھر جہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی بات ہے تو فرمایا گیا کہ ایک شخص حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ سب سے بہترین دین اسلام کون سا ہے؟ ای الاسلام خیرون، کہ بہترین اسلام کیا ہے، کون سا اسلام سب سے بہترین ہے، یعنی اسلام میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا،
یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اسلام میں۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور سلام کرنا، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جنہیں تم جانتے ہو ان کو بھی سلام کرنا اور جنہیں تم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرنا۔ یہ اسلام کے سب سے بہترین طریقے ہیں۔ ایک تو نبی پاک علیہ السلام نے بات واضح طور پر بیان فرما دی کہ پہلا کیا ہے کہ تطعم الطعام، کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ یقیناً وہ کسی مذہب سے متعلق ہوگا، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ ابھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ رب العزت نے خود اس کے رزق کا انتظام فرمایا ہے۔ کہ مولا تعالیٰ خود اس کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہو تو ہم اگر ایک آدھ موقع کے لیے اس کے رزق کے انتظام کا ذریعہ بن جائے تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ جو کہ غالباً اس سے پہلے بھی درس میں عرض کیا گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے تو 7 مہمان کو لے کر بیٹھتے، کبھی آپ نے اکیلے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ ایک بار تو یہ ہوا کہ کافی وقت تک آپ کو انتظار کرنا پڑا اور مہمان ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ کافی دیر تک منتظر رہے، انتظار کرتے رہے اور کچھ اپنے مقام سے نکل کر مہمان کو تلاش بھی کیا۔ ایک جگہ ایک شخص مل گیا تو آپ نے اسے کھانے کی دعوت دی، اور جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پر آ گیا تو آپ نے کہا کہ شروع کرو اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز کرو، بسم اللہ کرو، اللہ کا نام لو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں، یعنی میں آپ کے رب کو نہیں مانتا، تو میں اللہ کے نام سے نہیں کھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی سنا تو جلال میں آئے اور کہا کہ اگر تو میرے رب کے نام سے کھانے کا آغاز نہیں کرتا تو پھر میرے دسترخوان سے اٹھ جا کہ میں بھی تجھے کچھ نہیں کھلاتا۔ وہ شخص بھی بڑا ضدی تھا، اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ گیا اور چلا گیا۔ جیسے ہی وہ رخصت ہوا تو مولا تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ہمیں نہیں مانتا، لیکن آپ یہ بھی تو سمجھ سکتے ہو، یہ بھی تو آپ جانتے ہو کہ وہ نہیں مانتا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ اتنے عرصے سے وہ جب پیدا ہوا تھا اس وقت سے لے کر اس عمر کو پہنچنے تک اس کے لیے رزق کا انتظام کس نے کیا ہے؟ ہم ہی ہیں جو رزق کا انتظام کرتے آئے ہیں۔ اگرچہ کہ وہ مجھے نہیں مانتا مگر پھر بھی میں اسے محروم نہیں رکھتا، اور جب تم نے میرے نام پر کھلانا چاہا تو پھر وہ نام میرا نام لے یا نہ لے ایک دفعہ اسے کھلا دیتے تو کیا ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو فوری اپنے مکان سے نکلے، اسے ڈھونڈنے لگے، ایک مقام پر اس کو پا لیا تو کہا کہ چل میرے ساتھ اور میرے ساتھ دسترخوان پر میرے کھانے میں شریک ہو جا۔ اس شخص نے کہا کہ ابھی یہ تو ہماری بات ہوئی ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے رب کا نام لوں گا تو کھلاؤ گے، نہیں لوں گا تو نہیں کھلاؤ گے، اور میں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں نام نہیں لوں گا، بات ہو گئی تھی، پھر سے آپ مجھے ڈھونڈتے کیوں آئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے رخصت ہونے کے بعد میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابراہیم، مجھے منکر ہے مگر باوجود اس کے اتنے عرصے سے ہم ہی تو اس کو کھلاتے آئے ہیں، ایک مرتبہ آپ اس کے لیے ذریعہ بن جاتے تو کیا ہوتا؟ بس میرے رب کے کہنے پر میں تجھے ڈھونڈتے آیا ہوں، میرے ساتھ چل اور میرے دسترخوان سے کھا تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ شخص نے سنا تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، پہلے تو آپ نے شرط رکھی تھی کہ نام لوگے رب کا، کلمہ پڑھو گے تو کھانا دو گے، اگر نہیں پڑھوں گا تو نہیں دو گے، لیکن اب میں شرط رکھتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کھلانا چاہتے ہو تو پہلے مجھے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اپنے مذہب میں داخل کرو، جب آپ کلمہ پڑھاؤ گے تبھی میں اب لقمہ کھاؤں گا۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں داخل ہوا، اور اس کے بعد اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے استفادہ کیا۔ یہ
کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ اسلام کا بہترین طریقہ ہے۔ اور وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور سلام کرنا، عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے، ہر ایک کے لیے سلام کیا کرو، کیونکہ سلام کرنے سے رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق تو حدیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی محفل میں، بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ مجھے بازار چلنے کے لیے کہتے۔ ابتدا میں تو میں ان کے ساتھ بازار جاتا، یہ سمجھ کر کہ شاید آپ کو بازار میں کچھ کام ہوگا، کچھ خریدنا چاہتے ہوں گے یا پھر کوئی معاملے داری کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن آپ چلتے اور بازار میں بس خاموش رہتے، نہ کوئی تجارت کرتے، نہ کوئی معاملے داری کرتے، بلکہ ہر کسی کو سلام کرتے۔ ایک مرتبہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آیا، تب بھی آپ نے کہا کہ چلو ہمیں بازار جانا ہے، تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بازار جا کر نہ تجارت کرتے ہو، نہ کوئی چیز خریدتے ہو، نہ بیچتے ہو، کچھ نہیں کرتے، تو بازار جاتے کیوں ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ہم بازار تجارت کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ہم لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ سلام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو وسیع فرماتا ہے، اپنے کرم سے سرفراز کرتا ہے۔ ایسے آپ دیکھتے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للمسلمی علی المسلمی ست بالمعروف، کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر 6 باتیں اس پر لازم ہیں۔ پہلے یسلم علیہ اذا لقیہ، جب وہ ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، وَيُجِيبُهُ اذا دعاہ، اور جب وہ بلائے تو اس کو جواب دے اور اس کے پاس چلے آئے، وَيُشَمِّتُهُ اذا عطس، اور جب وہ چھینکے تو اس کا جواب دے، وَيَعُودُهُ اذا مرض، اور جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ اذا مَاتَ، اور جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں جائے، شرکت کرے، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہوں وہی اپنے ایک مسلمان بھائی، ایک مومن بھائی کے لیے وہی پسند کریں۔ یہ 6 باتیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے، اور یہ 6 چیزوں میں سے کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو یقیناً ہم وہ کام کر کے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم پر اللہ اس کے رسول نے لازم کیا ہے، اسی اللہ اس کے رسول نے جس کام کو ہم پر لازم فرمایا اس کام کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جب تک کہ مومن نہیں ہو جاتے تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے، اور ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک تم محبت نہیں کرتے اس وقت تک تم مومن نہیں ہوتے۔ پھر آگے خود حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جب تم وہ کام کرو گے تو پھر یقیناً تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ پھر حضور نے خود آگے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، جتنا سلام پھیلاتے جاؤ گے اتنی ہی برکتیں حاصل ہوں گی اور اتنے ہی دلوں میں محبتیں پروان چڑھیں گی۔ ایک اور موقع پر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ اور آقا علیہ السلام سلام کرنے کے آداب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سوار آدمی کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور آنے والے کو چاہیے، چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور آنے والے کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت یعنی مختصر لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو چاہیے کہ بڑی جماعت میں بیٹھے لوگوں کو سلام کرے۔ یعنی کوئی اگر سواری پر ہو تو اسے چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کیوں؟ اس لیے کہ پیدل چلنے والے کو سواری پر سوار آدمی کے سلام کرنے سے تسلی ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ میرے پاس سواری کی نعمت نہیں ہے لیکن
سوار ہونے والے لوگوں کی نظر میں اللہ نے میرا وقار رکھا ہے، میری عزت رکھی ہے، اس کی تسلی اس کو حاصل ہو جائے۔ اور ایسے ہی جو پیدل چلنے والا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص پر سلام کرے تاکہ اسے وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے گزرنے کی اطلاع کرنے کا موقع ہو جائے۔ ایسے ہی آنے والے کو چاہیے کہ پہلے سے موجود آدمی کو سلام کرے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو سلام کرنے کی برکتیں حاصل ہوں گی، دوسرا محفل میں مجلس میں شرکت کی اجازت بھی مطلوب ہوگی۔ اگر ہم سلام کر دیتے ہیں اور آگے والا جب سلام سن کر جواب دے دیتا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی مجلس میں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ان کی مجلس میں جانے پر اس کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی کم تعداد میں بیٹھے لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو سلام کرے۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اس سے ہوگا یہ کہ تھوڑی سی جماعت میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی زیادہ تعداد میں بیٹھے لوگوں کو سلام کرے گا تو پھر زیادہ لوگوں کو سلام کرنے کا اجر و ثواب بھی اس کو حاصل ہوگا۔ تو لہذا زیادہ تعداد میں جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں چاہیے کہ ان کو سلام کیا جائے۔ اور ایسے ہی سلام کرنے کے آداب بھی بیان فرمائے گئے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے احباب، ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب سلام کرنا ہوتا ہے تو بس اپنا ہاتھ کے اشارے سے سلام کر دیتے ہیں، نہ زبان سے سلام کے کلمات ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی اظہار ہوتا ہے۔ بس ایک اپنا ہاتھ بلند کر دیا اور آگے والا سمجھتا ہے کہ مجھے سلام یا سلام کا جواب دے دیا گیا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں جو طریقہ ہے سلام کرنے کا یا جواب دینے کا، وہ زبان سے علانیہ طور پر بآواز بلند سلام کے کلمات ادا کیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی اگر زبان سے سلام کے کلمات ادا نہیں کرتا، صرف انگلی سے اشارہ کر دیتا ہے یا ہتھیلی کا اشارہ کر دیتا ہے، تو اس کے لیے باضابطہ حبیب پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ لیسا منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ ہرگز ہمارا نہیں ہو سکتا جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ فرماتے ہیں کہ تم نہ یہودیوں کی مشابہت کرو اور نہ نصارہ کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ فإن تسلیم اليہود الاشارۃ بالاصابع، یہودیوں کا سلام کیا ہے؟ انگلیوں سے اشارہ کرنا، یہ یہودیوں کا سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ بس انگلیاں کو ہلانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وہ تسلیم النصارى الاشارۃ بالکف، اور نصارہ کا سلام کیا ہے؟ ہتھیلی سے اشارہ کرنا، بس ہاتھ بلند کر دینا، زبان سے سلام کے کلمات ادا کیے بغیر ہاتھ بلند کر دینا، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، اور انگلیوں کو ذریعے اشارہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم نہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو نہ ہی نصارہ کی مشابہت اختیار کرو۔ پھر کیا کریں؟ تو اسلام کے طریقے کو اختیار کریں، اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی نظر آئے تو اس کو باضابطہ سلام کی کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر۔ اور ایسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کی کلمات میں جو جتنا زیادہ ادا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا کہ عشرہ، اس کے لیے 10 ہیں۔ دوسرا شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حبیب پاک علیہ السلام نے بشارت سنائی، کہا کہ اس کے لیے 20 ہیں۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے مکمل سلام سنا تو پھر جواب دیتے ہوئے خوشخبری بھی سنائی کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور پہلے والے نے بھی سلام کیا تھا، دوسرے والے نے بھی سلام کیا، تیسرے والے نے بھی سلام کیا، مگر آپ نے سب کو یکساں ثواب کی بشارت نہیں سنائی، بلکہ پہلے والے کو 10 نیکیوں کی، دوسرے والے کو 20 نیکیوں کی، اور تیسرے والے کو 30 نیکیوں کی آپ نے بشارت سنائی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے والے نے السلام علیکم کہا، ایک ہی دعائیہ کلمات سے سلام کیا، تو اس کے جواب میں نے کہا جواب کے ساتھ کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں،
اگر وہ کلمات زیادہ کرتا تو زیادہ اجر و ثواب پاتا. دوسرے نے السلام علیکم اور پھر ورحمۃ اللہ، یہ دو دعائیہ کلمات ادا کیے تو اسی بنیاد پر اس کے لیے 20 نیکیوں کی بشارت ہے. اور تیسرے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا تو پھر اس نے 3 دعائیہ کلمات سے سلام کیا. اسی وجہ سے میں نے بتا دیا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. محترم ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ جتنا سلام کے کلمات کو زیادہ ہم کرتے ہیں اتنی نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اسلام نے اور صاحب اسلام نے جتنے کلمات کو زائد کرنے کی تعلیم دی ہے اتنے ہی کلمات کو زائد کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اگر کوئی اپنی مرضی سے اور بھی کلمات کو اضافہ کرتا ہے، دعائیہ کلمات کے علاوہ کوئی اور جملوں کو اضافہ کرتا ہے، تو پھر وہ زیادہ اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا. یا تو اللہ اس کے رسول نے جن کلمات کی تعلیم دی ہے اس کو استعمال کریں، یا پھر ایسے کلمات جو دعائیہ ہوں جو مومن بھائی کے حق میں دعا کی صورت میں کہے جا رہے ہوں. اور پھر آپ دیکھتے چلیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے کثرت سے سلام کرنے کا حکم بھی دیا اور خود پہل بھی فرماتے. اگرچہ کہ حدیث پاک ہے کہ سوار آدمی کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو، بڑے کو چاہیے، چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے. تو یہ سلام کے آداب میں سے ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے گا، بڑا ہرگز چھوٹے کو سلام نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر موقع ملے تو بڑے کو بھی چاہیے کہ چھوٹے کو سلام کرے. جبکہ خود حبیب پاک علیہ السلام کی مبارک اسوہ مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ رسول پاک علیہ السلام چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے تو پھر وہ بچوں کو سلام نہیں کرنے دیتے، بلکہ خود حبیب پاک علیہ السلام سلام فرماتے. بلکہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں، انشاءاللہ درس میں حدیث پاک بھی ہمارے آئے گی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری تو یہ خواہش رہ گئی کہ محفل کے آغاز میں یا پھر محفل کے اختتام پر میں حبیب پاک علیہ السلام کو ان کے سلام کرنے سے پہلے سلام کروں. لیکن یہ حسرت، یہ آرزو میرے دل میں ہی رہ گئی کہ جب بھی حضور تشریف لاتے تو حضور پاک علیہ السلام ہی سلام پہل فرماتے، اور حضور کے سلام کرنے سے پہلے ہم سلام کرنے کی طاقت نہ رکھتے. اور ایسے ہی محفل کا اختتام ہوتا تو سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام ہی سلام کرتے، سلام کے جملے کلمات ادا فرماتے. ہم میں سے کوئی اور اس سے پہلے سلام کے جواب کے کلمات ادا نہیں کر سکتا، اس سے پہلے حبیب پاک علیہ السلام ادا فرما چکے ہوتے. بہرحال ناظرین کرام، یہ سلام کے آداب سے متعلق چند باتیں ہیں کہ سلام کریں تو یقیناً اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن یاد رہے یہود و نصارہ کی مشابہت ہمیں اس جگہ بھی نہیں کرنی ہے، نہ انگلیوں کے اشاروں سے نہ ہی ہتھیلی کے اشارے سے سلام کیا جا سکتا ہے، بلکہ زبان سے بآواز بلند سلام کے کلمات زبان سے ادا کیے جا سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی دور ہو اور اس تک ہماری آواز کے پہنچنے کا امکان نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے زبان سے بھی سلام کے کلمات کو ادا کر لے، تاکہ سلام زبان سے سلام کے کلمات ادا کرنے کا اجر و ثواب بندے کو حاصل ہو جائے، اور اشارہ کرنے سے جس کو سلام کرنا چاہتا ہو اس کو سلام کا اشارہ بھی مل جائے. تو لہذا ہاتھ کا اشارہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی دور ہو، قریب نہ ہو، وہ ہماری آواز سن نہ سکتا ہو تو ایسی صورت میں اس کو ہاتھ کے اشارے سے سلام تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے سلام کے کلمات ادا بھی کر لے، تاکہ اسے سلام زبان سے ادا کرنے کا اجر و ثواب بندے کو حاصل ہو جائے. محترم ناظرین کرام، ایسے ہی جہاں یہود و نصارہ کے مشابہت اختیار کرنی ہے تو وہیں سلام کریں تو زیادہ سے زیادہ جو دعائیہ کلمات جو اللہ اس کے رسول نے سکھائے ہیں اس کو استعمال کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو جائے. اور پھر یہاں پر ایک بار وضاحت کے ساتھ یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تم میں کوئی غیر مسلم، یہودی یا نصاری یا مجوسی کوئی اگر تمہیں سلام کرے تو پھر اس کو جواب میں وعلیکا یا وعلیکم ہی جواب میں دے دیا جائے. کیوں؟
اس لیے کہ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصارا کو اگر تم سلام کرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہو یا پھر وہ تمہیں سلام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ تمہیں السلام علیکم نہیں کہتے، تمہیں السلام علیکم کہتے ہیں۔ اور السلام کے معنی موت کے ہیں، یعنی وہ السلام علیکم کے ذریعے تم پر موت طاری ہو جائے، یہ جملے اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں۔ جبکہ بندہ سلام کرے تو اس کو اس کا اجر و ثواب تو مل جاتا ہے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرے یا کسی کے لیے موت کی آرزو کرے تبھی وقت سے پہلے اس کا انتقال تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے ان کی اسلام اور مسلمان دشمنی کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر اس حوالے سے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ سلام کرتے ہیں تو تمہیں السلام کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، تو تم جب وہ اگر تم کو سلام کریں السلام علیکم کہیں کہ تم پر موت طاری ہو جائے تو تم اس کے جواب میں وعلیکم کہہ دو، یعنی جو تم نے میرے لیے چاہا ہے وہی میں تمہارے لیے چاہتا ہوں، اتنا کہہ دو بات ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے السلام ہی کہا، سلامتی کا ہی لفظ استعمال کیا، تب بھی یہ لفظ ادا کرنا درست ہوگا، کیونکہ اس کے سلام کرنے سے تمہیں فائدہ ہوا، اور وعلیکم کہہ کر تم نے اس کے لیے بھی سلامتی کی دعا کر دی ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر ہو یا پھر غفلت سے ہو السلام علیکم کہتا ہو تو تب تو یہ تعلیم دی گئی کہ تم وعلیکم کہہ دو، تاکہ اگر اس نے السلام کی جگہ السلام علیکم کہا تو پھر وہ اسی کے حق میں اس کی جو غرض ہے، اس کی جو ارادے ہیں، اسی کے جو بد دعا ہے اسی کی طرف لوٹ کر چلی جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں ہم حضرت کے مبارک ارشادات کی سماعت کی برکتیں حاصل کریں گے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ہم کچھ احادیث پاک کے ساتھ حضرت کے مبارک ارشادات بھی آپ تک پہنچا دیں، لیکن وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات پر یہاں اکتفا کرتے ہیں۔ یہ سلام کے والے سے چند باتیں اچھی طرح اپنے پیش نظر رکھیں کہ چھوٹے کو بڑے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر بڑا چاہے تو چھوٹے کو بھی سلام کر سکتا ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے، اس سے بچوں کو تسلی بھی ہوتی، تشفی بھی ہوتی، اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل و کرم سے سرفراز ہوتے، سلام کرنے والے کو بھی اجر و ثواب حاصل ہوا کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، انہی چند گزارشات پر ہم اپنی بات کو تمام کرتے ہیں۔ دست بدعائیں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلام کی تمام تفضیلات و برکات سے مولا مستفیض فرمائے۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔